آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کا بڑا اقدام۔ شہری اب سستے علاج معالجے کی سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے۔ صحت سہولت پروگرام کے لیے منتخب اسپتالوں کی فہرست جاری کر دی۔ فیصل آباد کے 16 اسپتال لسٹ میں شامل، مزید جانیے ہاشر ہڈائچ کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صحت سہولت کارڈز کے لیے منتخب ہونے والے ہسپتالوں کی لسٹ جاری کر دی گئی۔ اب شہری متعلقہ ہسپتالوں سے صحت سہولت کارڈ کی بدولت علاج معالجہ کروا سکیں گے۔ ضلع فیصل آباد کے 16 ہسپتالوں میں راٹھور ہسپتال، پینم، سگرا صدیق، مجاہد، فیصل آباد انٹرنیشنل ہسپتال، خیر النساء ہسپتال، مقصود ضیاء ہسپتال و دیگر شامل ہیں۔ شہری اب صحت سہولت کارڈز کے ذریعے ہر قسم کی ایمرجنسی، گردوں کے ڈائلائسس، دل کی بیماریوں اور اعضاء کا نکارہ ہونے کے ساتھ دیگر بیماریوں کا منتخب شدہ ہسپتالوں سے 7,20,000 روپے تک کا فری علاج کروا سکیں گے۔ منتخب شدہ ہسپتالوں کی لسٹ میں فیصل آباد کے ساتھ جنگ کے 8، ٹوبہ کے ساتھ چنیوٹ کے 4 ہسپتالوں کو بھی منتخب کیا گیا ہے۔ کیمرامین کے ساتھ ہاشر وڑائچ، فیصل آباد۔ گاڑیوں کی سیل ایک ماہ میں 11% گر گئی۔ گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ تاجر پریشان۔ صدر شو رومز ایسوسی ایشن حاجی آصف کہتے ہیں کہ گاڑیاں خریدنا اب ایک عام آدمی کے لیے خواب بن چکا ہے۔ ایکسائز ڈیوٹی اور GST گاڑیوں پر ختم کی جائے۔ وجوہات جو ہیں وہ بہت سی ہیں، بہت سی سے مراد کہ آپ کاروبار کو دیکھ ہی نہیں رہے، انڈسٹری کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے، بزنس کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ صرف اپنے وزراء کو۔ سر اس ویک میں جو پچھلا ویک گزرا ہے، اس ویک میں 3 شو روم ہیں جو چھوڑ کے اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کا ریزن سر شو روم کا 1 لاکھ روپے کا مہینے کا خرچہ ہے۔ سر 6 ماہ سے ہم دے رہے ہیں جیب سے، 1 روپیہ بھی کما نہیں رہے، سروائیو نہیں کر رہے۔ کوئی 1 ماہ 2 ماہ گزرے گا، کوئی اور 4-6 شو روم بند ہو جائیں گے۔ سر پالیسی ان کی ناقص ہے، 11% انہوں نے گرایا۔ کاروبار کا یہ حال ہو گیا کہ اب ہمارے مندے کے یہ حالات ہیں کہ ہم قرضئی ہونے پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہم لوگوں سے قرضہ اٹھائیں گے، اپنے شو روم کو سروائیو کریں گے کب تک؟ یہ ایسے ہے کہ جب تک یہ پالیسی کوئی نمایاں نہیں نہ کریں گے ہمارے لیے، غریب کے لیے، کاروباری کے لیے، تاجر کے لیے، انویسٹر کے لیے، تب تک یہ کام ہمارا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چنیوٹ میں سبزی کی کچھ قیمتیں بڑھی تو کچھ کم ہوئی۔ سبز مسالہ جات بھی عوام کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگے۔ خریدار مہنگے داموں، انڈوں اور گوشت کی قیمتوں سے پریشان دکھائی دیے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ سبز مسالوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ادرک 210 روپے اور لہسن 270 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ گاجر 5 روپے کلو مہنگی ہو کر 30 روپے، مٹر 10 روپے کمی کے ساتھ 90 روپے اور مونگرے 10 روپے مہنگے ہو کر 85 روپے میں مل رہے ہیں۔ سبزیاں جو ہیں وہ مقامی آئی ہوئی ہیں، اس لیے سبزیاں کافی سستی ہیں اور غریبوں کے پہنچ میں ہیں۔ جو سبز مسالہ جات ہے وہ ذرا مہنگا ہے، یعنی کہ ادرک اور لہسن، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ خریداروں نے یہ بھی کہا انڈوں اور گوشت کی قیمتیں زیادہ ہیں جو عام شہری کی پہنچ سے دور ہو چکی۔ خریداروں نے مزید کہا چکن پہلے 250 روپے میں ملتا تھا لیکن اب 2 دنوں میں 45 روپے بڑھ کر 295 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ انڈا 15 روپے سے بڑھ کر 17 روپے کا ہو گیا۔ گوشت کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، انڈے بہت زیادہ مہنگے ہیں، غریب تو انڈے خرید نہیں سکتا۔ حکومت کو چاہیے انڈے پر کچھ دھیان کرے غریب کے لیے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اشیاء خوردونوش، انڈوں اور گوشت سمیت ادرک، لہسن کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ پاکستان مسلم لیگ نون ڈویژنل آفس میں میٹنگ کا انعقاد۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کہتے ہیں کہ حکومت مزید نہیں چل سکتی، PDM لانگ مارچ کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔ مسلم لیگ نون ڈویژنل آفس میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جہاں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مہنگائی کے خلاف PDM کے پلیٹ فارم پر تحریک چلانے کے حوالے سے لائحہ عمل تشکیل دیا گیا۔ عہدیداروں کا کہنا تھا مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کہتے ہیں عام آدمی کا جینا دوبر ہو چکا، اب مزید حکومت نہیں چل سکتی۔ آج مہنگائی عروج پر اتنی ہے کہ کوئی بھی درمیانے طبقے کا بھی، غریب تو بیچارے غریب مسکین جو محنت کش ہیں، مزدور ہیں، وہ تو بہت پسے ہوئے ہیں، لیکن درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی آج چیخیں مار رہے ہیں۔ حاجی اکرم انصاری نے کہا PDM تحریک چلانے کے لیے تیار ہے، کارکنان کو بھی کال دے دی، عوام کا جم غفیر حکومت گرانے کے لیے تیار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم PDM کے ذریعے اس قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے ہم انشاءاللہ نکلے بھی ہیں، اور مارچ کے اندر جو ہم نے کیا ہے تو اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔
लीगी रहनुमाओं का कहना था मुल्क IMF का मकरूज हो चुका, हुकूमती पॉलिसियों से अवाम का एतबार उठ चुका। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद से ही आपको बताते हैं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस पाइपों में मुंजमद हो गई। सईदाबाद के रहायशियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खवातीन को उमूर खानादारी अंजाम देने में मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता 4 रोज से गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन फट पड़े। ਵਰਤਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੋ ਮੈਂ ਡਨ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਸ ਵਾਲੇ, ਆ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੋਜ਼ਲ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੂਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਚੱਕਦਾ ਗੈਸ ਆ ਜੂਗੀ। सुबह चूल्हा जलाया जाता है, गैस नहीं होती। पिछले 2-3 दिन से मैंने देखा है कि जिनके घरों वालों ने ना कंप्रेसर लगाए हुए हैं, तो ये गैस वाले आके चेक करते हैं कि किनका मीटर ज़्यादा चल रहा है, फिर उन पर कार्रवाई करते हैं। छोटे और दरमियाने कारोबारी सेक्टर के लिए SME पॉलिसी का ऐलान। आसान शराइत पर बगैर शख्सी जमानत कर्जे दिए जाएंगे। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने हुकूमती इक़दाम को काबिल सत्ताइश करार दे दिया। छोटे और दरमियाने कारोबारी सेक्टर के लिए SME पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। कारोबारी हजरात को आसान शराइत पर बगैर शख्सी जमानत कर्जे दिए जाएंगे। आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, SME पॉलिसी का ऐलान नागुज़ीर था, आसान कर्जों का ऐलान खुशाइंद है। टॉप ऑफ द लिस्ट ये वाला मुतालबा था। हमारा सेक्टर जो है ये फाइनेंस की वजह से, कैश फ्लो की वजह से ज़्यादातर बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि मशीनें इंस्टॉलमेंट पे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से रज़ाक दाऊद साहब यहाँ पे आए थे, उनसे भी जो मीटिंग हुई थी, उनसे भी यही रिक्वेस्ट थी कि आप हमें बिला सूद और शख्सी ज़मानत पे बगैर किसी चीज़ को प्लज किए हुए हमें जो वो लोन दें। नायब सदर एसोसिएशन मियां तारिक कहते हैं, कर्जों के लिए शराइत इंतहाई सख्त होती हैं, हुकूमत शराइत को मजीद आसान बनाए। इस गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उस पर कोई एतबार ही नहीं है। वजह यह है कि जब हम कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो लोग कहते हैं, जो रिलेटेड पर्सन होते हैं, कि हमारे पास तो इस तरह की कोई पॉलिसी आई नहीं है। और कमर्शियल बैंक की अपनी सिक्योरिटीज़ हैं, वो आपसे जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी लेते हैं, उसके बगैर वो इसको लोन को प्रोवाइड करते ही नहीं हैं। SME सेक्टर से जुड़े ताजर कहते हैं, हुकूमत फैसलों का SRO फौरी जारी करे ताकि बंद पड़े यूनिट्स को चलाया जा सके। पैदावारी लागत ज्यादा होने के बाइस 70% एम्ब्रॉयडरी सेक्टर पहले ही बंद हो चुका है। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानब टैक्स की ऑनलाइन बैंकिंग में 5% रियायत। फैसलाबादी रिवायती तरीकों को छोड़कर जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे। महकमा एक्साइज को 1,15,000 शहरियों ने टैक्स बैंकिंग के जरिए अदा किया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 85,000 अफराद ने गाड़ियों का टोकन टैक्स पेमेंट के जरिए किया। 30,000 जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए किया गया। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए मुजमूई तौर पर 80 करोड़ रुपए टैक्स वसूली की गई। शहरी अब एक्साइज दफातर जाकर कतारों में लगने के बजाय घर बैठे ही टैक्स अदायगी कर सकते हैं। फेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ घेरा तंग। गुज़िश्ता हफ्ता मीटर टैंपर करके और डायरेक्ट तारें लगाकर 30 बिजली चोर पकड़े गए। 20 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता एक हफ्ता में शहर भर में डायरेक्ट तारें लगाकर मीटर टैंपर करके बिजली चोरी करते हुए सारिफिन को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR का इंदराज कर लिया गया। फेस्को हुकाम का कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिजली चोरों को न सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जुर्माने किए जा रहे हैं, बल्कि FIR का इंदराज भी करवाया जा रहा है ताकि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जंग में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां जारी। महकमा तालीम से पोलिंग स्टाफ की तैनाती के हवाले से लिस्टें तलब कर ली गई। वोटर की तस्दीक का अमल भी तेजी से जारी है। रिपोर्ट करेंगे अवैस खान। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जंग में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने महकमा तालीम से पोलिंग स्टाफ की तैनाती के हवाले से लिस्टें मांग ली। महकमा तालीम के अफसरान और स्टाफ को पोलिंग स्टाफ के तौर पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। CEO एजुकेशन मोहम्मद नवाज ने लिस्टें मुरतब करने के लिए DEO सेकेंडरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी।
الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹرز لسٹوں کی تیاری کے حوالے سے بھی اقدامات ممکن کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 70% سے زائد ووٹرز کی تصدیق کا عمل مکمل کر لیا گیا، جبکہ بقیہ کی تصدیق کے لیے گھر گھر مہم جاری ہے۔ ووٹرز لسٹوں کی تصدیق کے عمل میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کی گئی ہے، جبکہ شہریوں سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد ریلوے روڈ پر غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کی بھرمار، 8 بازاروں کے تاجر برادری اور شہری پریشان، مسائل کے حل کے لیے تاجروں کا انتظامیہ سے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ شراز بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ ریلوے روڈ پر تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے ڈیرے، گمٹی چوک کو رکشہ اور چنگچی ڈرائیوروں نے خود ساختہ سٹینڈ بنا لیا۔ تاجر کہتے ہیں کہ 8 بازاروں تک پہنچیں تو کیسے پہنچیں؟ 8 بازاروں تک پہنچنے کے لیے فیصل آباد ریلوے روڈ سے گزرنا لازمی، مگر غیر قانونی پارکنگ تاجروں کے لیے درد سر بن گئی۔ تجاوزات کی بھرمار سے 8 بازاروں تک رسائی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کاروباری افراد نے انتظامیہ اور تاجروں کی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کہہ لو کہ ایسا داغ ہے، ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے، سر درد کے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ حل ہونے کو نام نہیں لیتا۔ ہر لوگ جو تاجر لوگ ہیں، ہمارے دکاندار لوگ ہیں، وہ ان کی سوچ ایسی ہے کہ ہمارا سامان باہر نہیں ہوگا تو بکے گا نہیں۔ تاجروں نے مطالبہ کیا کہ کمیٹی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے جو ہے نا، ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے ہمارا جو ایسا لگتا ہے کہ بازار چھوٹے ہو گئے، اگر کیونکہ ہمارے پاس پارکنگ فیصل آباد میں ہے کوئی نہیں ہے، پارکنگ کا نظام درم برم ہو گیا۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ریلوے روڈ کو ساتھ رکشہ سٹینڈ بنا لیا، جس کے لیے ٹریفک انتظامیہ کی مداخلت انتہائی ناگزیر ہے۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ فیصل آباد انتظامیہ کی غفلت کہیں یا پھر عدم دلچسپی، ستیانہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ کی تعمیر و مرمت نہ ہونے سے حادثات معمول بن گئے، شہری پھٹ پڑے۔ ستیانہ روڈ مچھلی فارم کے قریب آئے روز حادثات معمول ہوتے جا رہے ہیں۔ روڈ پر گڑھے کی وجہ سے گزشتہ 10 دنوں میں 20 سے 25 حادثات ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گڑھے کو بھرنے کی کوشش کی، مگر کوشش سود مند ثابت نہ ہو سکی۔ تھوڑا نالا باقی پاوے تو سارا پانی اتنے ہو جاتا، اتنے تو مہینہ سکتا ہی نہیں چاہ پانی۔ روزانہ گڑیاں مطلب موٹر سائیکل روڈ منٹ چھٹتے ہیں، منٹ 5 منٹ چھٹتا، وہ تو 2 چھابے بھی رکھے 3-4، تو پھر وہ بھی گڈیاں اتو لگ لگ وہ بھی سارے پھس گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے گڑھا پڑے، مگر منتخب عوامی نمائندے لمبی تان کر سو گئے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ 2 ماہ ہو گئے اس کو گڑھا پڑے ہوئے، تو ایم پی ایم این اے یہاں سے گزرتے ہوں گے، لیکن وہ کبھی انہوں نے ادھر کھڑے ہونے کی زحمت نہیں کی کہ اس کو دیکھیں کیا مسئلہ کیا نہیں ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ روڈ کو جلد از جلد تعمیر کروایا جائے تاکہ مزید حادثات رونما نہ ہوں۔ کیمرامین معظم کے ساتھ حشر وڑائچ، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے ریجنل سیکریٹریٹ میں گڈ گورننس کمیٹی کا اجلاس، قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین فیض اللہ کموکا اور صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو نے نو منتخب عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ پی ٹی آئی کی گڈ گورننس کمیٹی کے اجلاس میں قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین فیض اللہ کموکا، صوبائی وزیر کالونیز خیال احمد کاسرو نے خصوصی شرکت کی۔ ضلعی سیکریٹری گڈ گورننس سابق ایم پی عبد الرحمان رانا، کنوینر گڈ گورننس کمیٹی سلمان شوکت، میاں ثاقب الطاف، اظہر نسیم ورگ، حافظ عطا اللہ، پی ٹی آئی شعبہ خواتین سٹی کے جنرل سیکریٹری شبانہ خرم سمیت دیگر عہدیدار شامل ہوئے۔ پی ٹی آئی ویسٹ پنجاب کے صدر فیض اللہ کموکا نے نئے بننے والے عہدیداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ فیض اللہ کموکا کا کہنا تھا کہ نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ گڈ گورننس کمیٹی سرکاری محکموں میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ کنوینر گڈ گورننس سلمان شوکت کا کہنا تھا کہ سرکاری محکموں میں بذریعہ سروے کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے رپورٹ حکام بالا تک پہنچائیں گے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد ماس پینٹس نے کرسمس کے حوالے سے مسیحی برادری میں گفٹس تقسیم کیے۔ ماس پینٹس ہر خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ کرسمس کے حوالے سے ماس پینٹس کی جانب سے مسیحی برادری میں گفٹ تقسیم کیے گئے۔ سی ای او ماس پینٹس شاہد باجوہ کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ہمارے مسیحی برادری اقلیتی ٹوٹل جو ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں، ہم ان کے لیے ان کی خوشیوں میں شانہ بشانہ ساتھ ہیں۔ ڈائریکٹر ماس پینٹس انس شاہد باجوہ اور سی ای او الفلاح گروپ آف سکولز لالا احسان وڑائچ نے گفٹ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ انس شاہد باجوہ کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کے لیے ماس پینٹس کی جانب سے تحفہ ہے۔ لالا احسان وڑائچ بولے ماس پینٹس بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ماس پینٹ نے کا بڑا اچھا یہ قدم ہے کہ انہوں نے یہ فیڈمک میں ماشاءاللہ یہ کام شروع کیا ہے، اور چک جمرہ میں یہ ویس سٹور کے نام پہ آج جو ہے کرسچن جو برادری ہے اس کے لیے انہوں نے پرائز دے رہے ہیں۔ ہم نے کرسمس کے موقع پہ
مسیح برادری کو جو ہے نا وہ چھوٹے سے گفٹ جو ہے ان سے نوازا ہے، تو ان کی ہم خوشیوں سے برابر کے شریک ہیں۔ مسیحی برادری کو کرسمس کے حوالے سے تحفے دینے کی تقریب ماس پینٹس کے رجسٹرڈ ڈیلر شیر روبانی ٹریڈرز پر منعقد ہوئی۔ اویس طارق بٹی اور طارق بٹی نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین شاذیب علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پاکستان سنی تحریک کی جانب سے اتحاد امت کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے مذہبی تفرقات اور تعصبات سے بالاتر ہو کر وحدت کا درس دیا۔ اتحاد امت سیمینار کی صدارت رکن مرکزی سیاسی کمیٹی محمد آصف رضا قادری نے کی۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ یاسر مدنی، مولانا بہادر علی رضوی اور احمد نثار قادری بھی موجود تھے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحاد امت کے لیے ذاتیات کے خول سے نکلنا ہوگا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے گرد و نواح میں گنے سے گڑ بنانے کا عمل شروع ہو چکا۔ دور جدید میں کسان روایتی طریقوں سے گڑ بنانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ٹوبہ اور گرد و نواح میں کئی سالوں سے کسان روایتی طریقوں سے گڑ بناتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے گنے کو مکمل صاف کرنے کے بعد بیلنے پر رس نکالا جاتا ہے۔ جسے پنجابی میں رو کہتے ہیں۔ اس کو بڑے سے کڑاہے میں ڈال کر بھٹی میں آہستہ آہستہ گرم کر کے گاڑھا کیا جاتا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک رس پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ گنا لے کے اینو لیا کے بیلنے تے پیڑی دا پیڑ کے رو بنائی دی ہے، پھر یہ رو پنی دی ہے، صاف کری دی ہے، پھر لیا کے دے پائی دی، پھر گڑ بنائی دا، پھر اس تو بعد جڑے پک جاندی ہے پھر یہ نخار کرنا ہوندا سخلائی نال۔ یہ تقریباً 8 پیپے ہوندے نے جڑے بنائی دے نے، 8 جو تقریباً 25-26 کلو وزن رہ جاندا ہے تے گڑ بن جاندا ہے، تیار ہو جاندا ہے۔ انہوں پھر پانا ادھر گنڈ چ پا لینا، گنڈ چ پا کے تے پھر انہوں ہلا دینا، ٹھنڈا ہو جانا، پھر وہ گڑ بننا۔ رس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد پیڑوں کی شکل دی جاتی ہے اور گڑ کو بطور سوغات پیش کیا جاتا ہے۔ شہری دور دراز سے گڑ خریدنے کے لیے آتے ہیں، چینی کے مقابلے میں گڑ کو ترجیح دیتے ہیں اور بطور تحائف دوست احباب کو بھی دیتے ہیں۔ گڑ ایک نیچرل چیز ہے، اس کے اگرچہ ہم ایک کسان یا جو ہم کھپت ہو رہی ہے اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ چینی کے عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ گڑ اور چینی جو ابھی برابر جا چکا۔ بغیر کیمیکلز کے تیار شدہ گڑ بہت افادیت کا حامل ہے اور لوگ گڑ کو پسند بھی کرتے ہیں۔ کیمرامین جواد ناصر کے ہمراہ رضوان خان، سٹی 41 کمالی۔ اور فیصل آباد کے گٹوالا فارمرز مال میں سجا 5واں گڑ میلہ، سیاسی اور کاروباری شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گٹوالا فارمز مال میں 5ویں گڑ میلہ کا انعقاد کیا گیا۔ گڑ میلہ میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ صدر چیمبر آف کامرس آتف منیر، سابق صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم خان، صدر ویمن چیمبر نگت شاہد بھی شریک ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ گڑ میلے کا انعقاد خوش آئند ہے۔ MNA فیض اللہ کموکا نے بھی گڑ میلہ کا انعقاد کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ حکومت ایسے ایونٹس کو فروغ دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ میلے میں مختلف سکولز کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور ٹیبلوز پیش کیے۔ گڑ میلہ میں سوالات کے جوابات دینے والے شہریوں کو انعامات بھی دیے گئے۔ اتنا بڑا ولیج فیئر جو ہے گاؤں کی طرز زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پہ کیا گیا ہے، جہاں پہ فیملیز آئی ہیں، جہاں پہ سارے خاندان آئے ہیں، بچے آئے ہیں اور ان سب نے کمال کا انجوائے کیا ہے۔ دیسی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، گڑ والے چاول موجود ہیں، گڑ موجود ہے اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہم گاؤں میں کھایا کرتے تھے وہ ساری کی چیزیں موجود ہیں۔ گڑ میلہ میں بنائے گئے فوڈ کورٹ میں شہریوں کا ہجوم رہا۔ شہریوں نے گڑ کی بنی جلیبیاں کھائی، مٹھائی کے ساتھ ساتھ ساگ، مکئی اور باجرے کی روٹیاں بھی جی بھر کر کھائی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے دیسی کھانے ہی ہماری پہچان ہے۔ آج میلے سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری دیسی چیزیں، ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ لوگ جنک فوڈ کی طرف بہت آ رہی ہیں، اسپیشلی ینگسٹرز جنک فوڈ کی طرف بہت آ رہے ہیں، لیکن جو دیسی کا ہے مزہ ہے نا وہ دیسی میں ہی ہے۔ گڑ میلے میں مٹی کے برتن، سبزیوں کے بیج، روایتی کھیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین ٹیم اور ساتھی رپورٹر فضیل احمد کے ساتھ حاشر اڑائچ، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں موسم سرما کے آتے ہی سڑک کنارے مچھلی فروشوں نے سٹالز سجا لی ہیں۔ سرد موسم سے لطف اندوز اور گرمی بھگانے کے لیے شہری مچھلی خریدنے میں مصروف ہیں۔ مچھلیوں کا سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مچھلی سردیوں کی سوغات ہے۔ مچھلی کھانے سے سرد موسم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور سردی کا احساس بھی کم ہوتا ہے۔ مچھلی جو ہے یہ سردیوں کی سوغات ہے، تو سردی بھی کافی پڑ رہی ہے اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بڑا مزہ آتا ہے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کالا روہو، سلور فش، ملی، چڑا سمیت دیگر اقسام کی مچھلیوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہری فیملیز کے لیے مچھلی گھر لے کر جا رہے ہیں۔ میرے پاس سب مچھلی ہوتی ہے، روہو ہوتا ہے، سنگاری ہوتی ہے، تھیلا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں روہو کو پسند کرتے ہیں۔ سرد موسم کو انجوائے کرنے کے لیے مچھلی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔
फैसलाबाद बोड़ावाली ग्राउंड में रियाज शाहिद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट रजूगा क्लब और ताया नजीर क्लब के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। भोड़ावाली ग्राउंड में रियाज शाहिद मेमोरियल T20 टूर्नामेंट 2021 का फाइनल मैच खेला गया। मैच सनसनीखेज मुकाबला के बाद ताया नजीर क्रिकेट क्लब ने 6 विकेटों से जीत लिया। अच्छा स्टार्ट नासिर का, भागते हुए रन बनाएंगे, पहला रन तेजी से फील्डर पहुंचे, देखना होगा और अच्छी रनिंग देखने के लिए MNA हुरम शहजाद, सूबाई वजीर अजमल चीमा, MPA मियां वारिस अजीज पहुंचे। सूबाई वजीर अजमल चीमा का कहना था कि खेलों के फरोग के लिए इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद जरूरी है। बोड़ावाली ग्राउंड है, यहाँ पे आज पहला रियाज शाहिद मरहूम जो है टूर्नामेंट इनकाद किया गया। मैं शकील शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने लोगों के लिए बड़ा अच्छा इस कवर्ड और धुंध के माहौल में भी उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया और लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम तरतीब दिया। मुआवने हुसूसी वज़ीर आला पंजाब मलक उमर फरूक का कहना था कि खेलों के फरोग से फैसलाबाद से अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे जो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आज का ये टूर्नामेंट रियाज शाहिद मेमोरियल फाइनल आज शुरू हो चुका है। 42 टीमों ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ 3-4 ग्राउंडों में ये मैचेस मुकम्मल हुए हैं। मैच के अख्ताम पर फाइनल मुकाबला जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अहमद, फैसलाबाद। चिन्योट में मियां दिलदार मेमोरियल दोस्ताना हॉकी मैच चिन्योट और फैसलाबाद की हॉकी टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। हाजिर रहनुमा मियां दिलदार मरहूम मेमोरियल हॉकी मैच चिन्योट के हॉकी स्टेडियम में खेला गया। चिन्योट और फैसलाबाद की हॉकी टीम ने खूबसूरत खेल का मुजाहरा पेश किया। मैच में MNA कैसर अहमद शेख, सदर विमेन विंग PTA यक्सा हयात लाली, साबिक सेक्रेटरी बार शाहिद याकूब, सदर स्पोर्ट्स मलिक अरशद, काउंसलर नईम गोगा, कारोबारी शख्सियत शेख शाहिद समेत शायकीन हॉकी शरीक हुए। चिन्योट की हॉकी टीम ने मद्दे मुकाबल फैसलाबाद की टीम को 2-0 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। मेहमान शुरका ने बेहतरीन खेल पेश करने पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। और दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा फैसलाबाद में कद सिर्फ 2.5 फुट, कीमत इतनी कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं कि शौक का कोई मूल नहीं होता। दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा जिसका नाम पोनी मिनीएचर है, फैसलाबाद के शहरी का है, जिसकी खसूसी देखभाल की जाती है। नाज़रीन, ये पोनी मिनीएचर घोड़ा क्या खाता है, क्या खुराक है इसकी, और बाकी जो बड़ा घोड़ा उससे क्या फ़र्क है, ये जो देखभाल करता है वो हमारे साथ मौजूद है। जी तोती, मुझे बताइएगा क्या इसमें फ़र्क है और कितनी खुराक खाता है? ये 10 किलो चारा खाता है, 2 किलो दाना खाता है सुबह शाम में, और इसको नहलाते हैं। तो जो इसकी खुराक है, जो सेवा है, वो बड़े घोड़े जैसी करते हैं। खुराक में कितना फ़र्क? खुराक में काफ़ी फ़र्क है। वो तो 2 मन लूसन खाते हैं, ये 10 किलो खाता है। घोड़े के मालिक का कहना है घोड़ा बच्चों के लिए खसूसी तौर पर लाहौर से मंगवाया है और उसकी कीमत 6 लाख रुपए है। नाज़रीन, मिनीएचर घोड़े का मालिक उमर अशरफ हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब, मुझे बताइएगा कहाँ से ये शौक पैदा हुआ और कितने में लिया और कहाँ से लिया? ये लाहौर से लेके आया हूँ मैं। ये मैंने लिया 6 लाख में और इसकी हाइट है 31 इंच। ये जो बड़े घोड़े हैं इनकी 66 इंच हाइट है, उसका आधे से ये कम हाइट में है घोड़ा, और फुल ट्रेंड घोड़ा है। ये बच्चों के लिए लिया है, मेरा बच्चा है 4 साल का, उसको राइडिंग सिखा रहा हूँ इस पर। इसका फ़ायदा क्या होगा और बाकी से फंक्शन क्या मुख्तलिफ है या सेम? ये बड़े घोड़े वाला फंक्शन है, इसका भी राइडिंग करनी होती है। बड़े घोड़े पे ज़रा बच्चा डरता है, इसमें डर खौफ दूर हो जाएगा बच्चे का, इस वजह से ये लिया मैंने। माहिरीन कहते हैं पोनी मिनीएचर घोड़े की ब्रीडिंग की जाए तो शौकीन अफराद इसे अपने अस्तबल का हिस्सा बनाने में फख्र महसूस करेंगे। यह दुनिया का सबसे छोटा मिनीएचर घोड़ा जिस पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपनी राइडिंग सीख सकते हैं। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ अब्दुर्रहमान गुज्जर, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।